وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حضرین کرام، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے عذاب القبر و نعیمہ، قبر کا عذاب اور قبر کی نعمت انعام. جیسا کہ پچھلے درس میں بھی اس سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. یہاں یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے، اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حق، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، سنت والے. جماعت والے یعنی صحابہ، اور کچھ نے کہا کہ صحابہ کے ساتھ تابعین و تبع تابعین کی جماعت کا جو طریقہ اور منہج ہے اس کو ماننے والے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ ہیں روئے زمین پر اہل سنت والجماعت کہلانے کے، جو قرآن و حدیث کے اور صحابہ کرام کے طریقے کو پر قائم ہیں، ماننے والے ہیں. کئی ایسے گروہ جن کا منہج اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے صراحتاً خلاف ہے. یہاں تک کہ آج کے ہمارے ہندوستان میں جو لوگ اہل بدعت ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں روافض کے مقابلے میں، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے الفاظ کے استعمال کے اعتبار سے. بہرحال جو اہل حق ہے قرآن و حدیث کو ماننے والے، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ میت جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، تو مرنے کے بعد سے وہ اپنے عمل اور استحقاق کے مطابق یا تو عذاب سے دوچار ہوتا ہے یا نعمت و راحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. یہ عذاب اور نعمت کا یہ معاملہ اس کی روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کے بدن کے ساتھ بھی. اور اس کی روح اس کے بدن کے سے الگ ہونے کے بعد یا تو نعمت و آرام کا مسلسل مزہ چکھتی ہے یا پھر عذاب اور سزا سے دوچار ہوتی ہے. اور یہ کبھی کبھی روح کا جسم سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جس کا پچھلے درس میں تذکرہ کیا گیا کہ روح اور بدن کے تعلق کی 5 قسمیں ہیں، اور ہر قسم میں ایک دوسری قسم، جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں جب جان ڈالی جاتی ہے تو اس وقت ایک تعلق ہے، پیدا ہونے کے بعد ایک تعلق ہے، نیند کے حالت میں ایک تعلق ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد ایک تعلق ہے جو برزخی زندگی ہے اس میں، اور مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ اٹھایا جائے گا تو جنت و جہنم کی زندگی جو ہمیشہ کی ہوگی اس کے لیے سب سے کامل تعلق ہوگا. تو یہ کبھی کبھی جیسے پچھلے درس میں تذکرہ ہوا کہ جب تدفین کے بعد دفن کرنے والے شرکائے جنازہ لوٹتے ہیں تو میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیروں کی چاپ سناتا ہے، اور پھر روح کو اس کے بدن سے مربوط کر کے یا لوٹا کر، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا، منکر نکیر سے سوال و جواب والا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ. چنانچہ یہ کبھی کبھی بدن میں روح کو لوٹایا جاتا ہے، لیکن یہ شکل جو ہماری دنیا میں جسم اور روح کے ایک ہونے کی ہوتی ہے اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا. اسی کے ساتھ کہہ رہے ہیں روح اور بدن کے ساتھ یا جسم کے ساتھ یا روح کے ساتھ عذاب یا نعمت کا معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ نفس جو ہے، انسان کی روح، وہ نعمت بھی پاتی ہے اور عذاب سے بھی دوچار ہوتی ہے اس حالت میں کہ وہ بدن سے الگ ہو. جسم سے الگ ہونے کی شکل میں روح کو یا تو نعمت کا سامنا ہوتا ہے، کا لطف حاصل ہوتا ہے، یا سزا کا. اور کبھی کبھی یہ بدن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، روح بدن سے جڑ کر بھی رہتی ہے، اور اس حالت میں بھی نعمت یا سزا کا معاملہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب بدن سے اس کا تعلق قائم ہو، اتصال ہو، تو ایسی صورت میں عذاب ہوتا ہے تو دونوں یعنی جسم کو بھی محسوس ہوتا ہے اور روح کو بھی. اور جسم اور روح جب الگ الگ ہوں
تو علیحدگی کی شکل میں بھی عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اسے مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں اس پر جو ہے موجود ہیں اور اس کا اس بات کرتی ہیں۔ آگے انہوں نے عنوان قائم کیا اس تمہید کے بعد کہ عذاب قبر اور نعمت قبر، انعام قبر کی دلیل قرآن کریم اور سنت نبویہ سے، قرآن سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ہے، جیسا کہ انہوں نے چند آیتوں کو پیش کیا۔ یہاں میں صرف اتنا تذکرہ کروں کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ حدیثوں کے انکار کرنے والوں کا ہے۔ وہ اپنے آپ کو منکر حدیث نہیں کہتے، اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن وہ اہل قرآن ہرگز نہیں ہے۔ اہل قرآن جو ہوگا وہ اہل حدیث بھی ہوگا، اور جو اہل حدیث ہوگا وہی اہل قرآن بھی ہوگا، کیونکہ قرآن حدیث کو ماننے کی، رسول کو ماننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب جو ثابت شدہ کسی ایک حدیث کا بھی بغیر کسی اجتہادی یا عذر شرعی کے خانے میں آنے والی وجہ کے انکار کرتا ہے تو وہ منکر حدیث ہوگا، اور منکر حدیث حقیقت میں منکر رسالت ہے۔ منکر حدیث، منکر رسالت اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے وہ نوجوان جو ایسے لوگوں کی کچھ باتوں سے، لاف و گزاف سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے اونچے اونچے دعووں سے مروب ہو جاتے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، حدیث کا تو چھوڑیے، قرآن کا بھی صحیح علم نہیں ہے، اور عربی زبان سے بھی بہت دور ہے۔ ہاں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عربی زبان جانتے ہیں، ہم عقل سے بات کرتے ہیں، ہماری عقل میں بات نہیں آتی، لیکن ان کی عقل ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں دراصل کسی بے عقل انسان جو قرآن و حدیث کا یا اسلام کا دشمن ہے، ان کے کیے ہوئے اعتراضات کے چبائے ہوئے لقمے یہ بھی چباتا ہے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں منکرین حدیث کا کہنا ہے، اور بعض وہ بھی جو منکرین حدیث سے ہٹ کر کچھ لوگ عقلیت پسندی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بظاہر وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کی عقل میں نہیں آتی۔ تو بعض لوگوں کو قبر کا عذاب بھی عقل میں نہیں آتا کہ یہ کھڈا قبر ہے کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جسم تو ویسے ہی ہے، زمین تو ویسے ہی ہے، پھر تمہاری حدیث یہ کہتی ہے، حدیث میں یہ کہا گیا کہ زمین مل جاتی ہے، اس کی پسلیوں کی ہڈیاں آپس میں اس طرح مل جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے بتایا۔ تو یہ تو دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی انشاءاللہ اس کی عقلی دلیل بھی آگے انہوں نے بیان کی ہے۔ تو ایسے کچھ عقلی وجوہ یا بے سروپا دلائل یا شبہات کی بنیاد پر، دلائل تو اسے کہنا ہی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں، شبہات کی بنیاد پر یہ قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والا شخص ابلیس کا ساتھی ہے، اس کے منہج پر ہے، وہ اہل ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس کا بھی یہی منہج تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہنے لگا کہ میں اس آدم کی شخصیت کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ اس کا یہ قول بھی اہل علم نے کہا کہ صحیح نہیں تھا، آگ مٹی سے بہتر ہے، مطلقاً طور پہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کئی وجوہ سے علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بیان کیا کہ اس کی یہ بات بھی غلط تھی، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ صحیح بھی ہوتی تو وہ کس کے معارضے میں اپنی عقل چلا رہا تھا، کس بات کو رد کرنے میں، اللہ کے حکم کو۔ تو جو قرآن اور حدیث کو سامنے ہوتے ہوئے، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی عقل لگائے، عقلی بنیادوں پر، سائنسی بنیادوں پر ان کو رد کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا منہج وہی ہوا جو ابلیس کا تھا۔ بہرحال قرآن کی آیتوں سے بھی عذاب قبر کا بالکل صاف، واضح اور کھلا ہوا اس بات ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی ایمانی شدھ بدھ اور غیرت اور حمیت رکھتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو مانے اور عذاب قبر کا انکار کرے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی چند دلیلیں پیش کی۔ پہلے انہوں نے آیت کی جو میں نے حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹی بات کو گڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، جو اللہ نے کہی نہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا، یہ جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے۔ او قالا، یا یہ کہتا ہے اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز، کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی۔ اس میں سارے جھوٹے مدعیان نبوت داخل ہو گئے، اور میں ایسا کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جو کشف اور خواب کا جھوٹا دعویٰ کر کے
لوگوں پہ اپنی پہنچی ہوئی ہستی ہونے کا، بزرگی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، دھونس جماتے ہیں، اور گویا الٹے سیدھے خواب بیان کر کے اور کچھ مریدوں سے اپنی تائید کروا کے اپنی مذہبی دکان چلاتے ہیں۔ اہل تصوف اور شیخ و مرید کے گورکھ دھندے آج ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ ابھی میں نے 1-2 روز پہلے بھی ایک آدھ کلپ ایسی دیکھی، دیکھ کر شرم آتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کون سا قرآن اور کون سی حدیث مانتے ہیں جہاں اس قسم کے اعمال اور رسم و روایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ زندہ انسان کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ بھی اس کے کرنے دے رہا ہے، ہاں ان کے پیروں پر جو ہے اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسا کوئی شخص اگر کر رہا ہے تو وہ عمل بتا رہا ہے کہ جو کروا رہا ہے وہ اس کو جائز بلکہ نیکی کر بتا رہا ہے نا لوگوں کو کہ ایسا کرنے سے میں تمہارے کام آ جاؤں گا یا تمہاری بگڑی بن جائے گی، کام بن جائے گا، گویا وہ دین اور شریعت بتا رہا ہے۔ تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ کے دین میں وہ چیز بیان کر رہا ہے جو اللہ نے بتائی ہی نہیں ہے، جس کو جائز ہی نہیں قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل نے آپ کے سامنے سجدے کی اجازت مانگی، آپ نے سختی سے انکار کیا کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، کہا ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں اور بزرگوں کو کرتے ہیں تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی حدیث میں یا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے لیے سجدے کی میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، جبکہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور آج شیخ و مرید کے نام پر ایک سلسلوں کو چلا کر لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں۔ یہ جو آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو ہر وہ شخص، ہر وہ بدعتی جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جو اللہ نے دین و شریعت میں نہیں بتائی، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور پھر آگے ایک وضاحت کی کہ جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ کچھ بھی اس کی طرف وحی نہیں کی گئی ہے۔ اب وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا جھوٹے مدعیان نبوت ہوں یا جو کشف و کرامات کے دعوے دار ہوں، ایسے جن کو ہوتا نہیں ہے لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض کو ہوتا ہے، جیسے مختار ثقفی نے کہا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تو بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ مختار ثقفی کہتا ہے، صحابہ کا زمانہ تھا، کچھ موجود تھے، تو کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ کہا ہاں وہ سچ کہتا ہے، اس کی طرف وحی ہو رہی ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک جھوٹے مدعی کو کہہ رہے ہیں کہ وحی ہو رہی ہے۔ تو کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف وحی ہوتی ہے؟ کہا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ کہ شیاطین اپنے اولیاء کے، اپنے چیلوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اہل حق کے جو مخالفین ہوتے ہیں نا، ان کو جو نئی نئی ترکیبیں سوچتی ہیں، سازشیں ان کے دماغ میں آتی ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بہت چالاک ہیں۔ نہیں، یہ شیاطین کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق اور اہل حق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے چیلنج بنتے ہیں، شیطان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان جہاں تک ان کی مدد کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، ہمارا محل استشہاد آگے ہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، آیت کا شروع کا حصہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھنے اور وحی ہونے کا دعویٰ کرے جبکہ کچھ وحی نہیں ہوئی۔ اور ومن قالا، اور جو یہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ کہ عنقریب اللہ نے جس طرح وحی نازل کی، جو کلام اتارا ہے قرآن، ویسا کلام ویسی تعلیم میں بھی پیش کروں گا، میں بھی لاؤں گا، نازل کروں گا یعنی پیش کروں گا، لاؤں گا۔ ولو ترى، آگے اللہ نے فرمایا، اب یہاں سے ہمارا جو موضوع ہے اس سے متعلق بات ہے کہ ولو ترى اذ الظالمون، یہ ایسے ہی ظالموں کے بارے میں، اور ہر ظلم کرنے والا اس میں شامل ہے، کہ اگر آپ ظالموں کو دیکھیں گے فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، ظالم لوگ اس قسم کا دعویٰ کرنے والے، اہل بدعت، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بطور خاص ان ظالموں میں شامل ہیں، اور باقی بھی جو ظالمین ہیں، گنہگار، اللہ کے سرکش اور نافرمان، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو موت کی سختیوں میں، جان جب نکل رہی ہوتی ہے اس سختی کے حالت میں جب تم دیکھو، اگر دیکھ لو، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اس حالت میں کہ فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کہتے ہیں فرشتے کہ اپنی جانوں کو، ہاں اپنی جانوں کو نکالو،
ہاں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ جو تم ناحق باتیں، جھوٹی باتیں اللہ پر کہتے تھے، گڑھتے تھے، باندھتے تھے، بدعتیں کرتے تھے اور دین بتاتے تھے، تو اس کے بدلے میں آج تم کو ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ الیوم تجزون، لفظی ترجمہ سنیے، آج کے دن، تجزون، آج کے دن سے مراد جب ان کی روح نکالی گئی، موت کے دن، آج تمہاری موت کا دن ہے، تو اب موت ہوگی تو تجزون، تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ کیسا بدلہ؟ عذاب الہون۔ ہون یہ ہم اردو زبان میں جو اہانت بولتے ہیں نا، توہین اور اہانت، بے عزتی کرنا، اہانت کرنا، یہ اسی سے وہی مادہ ہے ہون۔ تو رسوائی کا، بے عزتی کا عذاب دیا جائے گا۔ ہاں منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ ابھی تو حساب کتاب میدان محشر میں ہوگا، اس کے بعد عذاب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا کلام ہے، حدیث میں نہیں ہے یہ بات، یہ قرآن کی بات ہے کہ اللہ موت کے دن فرشتے کہہ رہے ہیں کہ عذاب دیا جائے گا۔ کون سا عذاب؟ ذلت کا۔ ہاں بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے، اس چیز کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے، باندھتے تھے الٹی سیدھی باتیں۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے استکبار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اکڑتے تھے، اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ اس آیت کو میں کچھ تشریح کروں، اس کے مقابلے میں صاحب کتاب نے، شیخ نورستانی صاحب نے جو تشریح کی ہے اور جو استدلال کیا ہے اسی کا ترجمہ پیش کروں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آیت کو پیش کرنے کے بعد کہ یہ ان لوگوں سے ان کی موت کے وقت خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں ظالم لوگ جب موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوں گے، تو یہ فرشتے جو ان سے بات کہہ رہے ہیں موت کے وقت، ان سے یہ کہیں گے وقت اخبرت الملائکہ، اور یہ بات فرشتوں نے بتائی جبکہ وہ سچے ہیں، کہ جس وقت انہم حینئذ، ہاں کہ اس وقت تو وہ عذاب، بے عزتی کا عذاب دیے جائیں گے، ان کو بدلہ دیا جائے گا اہانت کا عذاب۔ یعنی ان لوگوں کو موت، روح نکالنے کے وقت فرشتے اس بات کی خبر دیں گے کہ اب آج کے دن تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، رسوائی کے عذاب کا بدلہ چکایا جائے گا تم کو۔ اب یہاں اسی سے عذاب قبر کا اس بات ہو رہا ہے۔ جس وقت تو موت ہو رہی ہے، آخرت شروع، برزخی زندگی شروع، ایمان بالآخرہ میں ہم نے پڑھا، میں کئی مرتبہ وضاحت کی کہ موت جہاں آئی آدمی کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب آخرت کا معاملہ شروع۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا اور قیامت کے دن کے درمیان ایک آڑ ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، دونوں کے درمیانی زندگی، لیکن وہ بھی آخرت میں شمار ہوتا ہے، علم غیب سے متعلق زندگی ہے۔ اللہ کے فرشتے یہ کہیں گے ان لوگوں سے کہ آج کے دن تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، بہت اختصار کے ساتھ انہوں نے جامع بات کہی کہ وَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ ذَلِكَ إِلَىٰ انْقِضَاءِ الدُّنْيَا، اگر ان کا یہ عذاب جو اس آیت کی روشنی میں اگر کوئی منکر حدیث یا منکر عذاب قبر یہ کہے کہ نہیں یہ جو عذاب دیا جائے گا نا اس دن نہیں دیا جائے گا، یا قبر کی یا برزخ کی زندگی میں نہیں دیا جائے گا بلکہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اگر وہ یہ کہتا ہے تو اگر دنیا کے خاتمے کے وقت تک یہ عذاب مؤخر ہو جائے تو پھر فرشتوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا جو قرآن نے نقل کیا کہ الیوم تجزون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ آج سے مطلب کیا ہے؟ موت کا دن جب روح قبض کی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا تو قرآن کی اس آیت کا وہ کیا کر رہا ہے بتائیے؟ اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے تو روح فرشتے نکال رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے منظر کیا کھینچا کہ فرشتے باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے۔ کیوں پھیلائے ہوں گے؟ اس کی روح قبض کرنے کے لیے، مرد انسان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے ہاتھ بڑھائیں، اور اس وقت کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، اور آج تم کو رسوائی کا عذاب چکھایا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ کتنی صاف بات ہے۔ آج کا دن ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہیں آج کے دن جب تم کو جان نکل رہی ہے تم کو عذاب دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے موت آتے ہی جو عذاب دیا جا رہا ہے وہی عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کی شروعات ہو گئی تو انہوں نے آخری جملہ کہا فدل علی ان المراد بہ عذاب القبر،
یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، الیوم تجزون والا لفظ جو ہے قرآن کا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد اور مطلب عذاب قبر ہی ہے، کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص دوسرا معنی کر رہا ہے تو وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے، بلا وجہ قرآن کے ساتھ توڑ مروڑ کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے۔ یہ پہلی دلیل قرآن کی آیت سے دی۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون وان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ یہ سورہ طور کی 2 آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں 45 سے 47 تک۔ گزشتہ جمعہ میں نے انہی آیتوں کی روشنی میں جعفر نگر مسجد میں خطبہ جمعہ بھی دیا تھا۔ ترجمہ ہے کہ انہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے سورہ طور میں کئی سوالات جو توحید کی دلیلوں پر اور مشرکین کے ناطقہ بند کر دینے پر جو ان کا اعتراضات تھے، جو ان کے غلط عقیدے تھے، ان کو رد کرتے ہوئے متعدد سوالات کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَرْهُمْ، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ہاں، میں نے اس تناظر میں پیش کیا کہ یہ تو مشرکین کی حالت تھی۔ ہاں، ساری دلیلوں کے آ جانے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونوں کو دیکھ لینے کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کے کفار و مشرکین بھی ایسے ہی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہت ساری حقانیتوں کو جانتے ہیں، پھر بھی دشمنی اور اناد پر آمادہ ہیں، مختلف طریقوں سے ستا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کا عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی قانون بنا رہے ہیں، کبھی ہجومی تشدد ہوتا ہے، کبھی مسجد توڑ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے تو یہ ہے ہی ہے، ان مسلمانوں کے لیے بھی جو اللہ کا عذاب دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی سزا آ رہی ہے، ہاں، ہماری معیشت کا چکا تنگ ہے، ہمارے ارد گرد بیماریاں اور موتیں ہو رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے، پورا کا پورا ایک علاقہ اجڑ گیا، لوگوں کے باغ اور کھیت تباہ ہو گئے۔ ابھی کوکن کا معاملہ، اس سے پہلے مغربی بنگال کا معاملہ، پھر دنیا کے دوسرے حصوں میں مختلف قسم کا عذاب آ رہا ہے، پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دیجئے۔ ہاں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ یہ اس دن سے کا سامنا کریں جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کی کوئی چال، ان کی چالیں ان کے کوئی کام نہیں آئے گی کہ دنیا میں جیسے کچھ جگاڑ لگا لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے فلاں طریقہ اختیار کر لیں اور اس طرح سے کچھ لے دے کے کچھ لوگوں کو سفارشی بنا کے، اور بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور مصائب کو ٹالنے کے لیے، لیکن ایسی کوئی چال، کوئی تدبیر قیامت کے دن اللہ کے مقابل کسی کی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس دن ان کی چال اور کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی اپنی تدبیر بھی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کوئی شخص، کوئی ہستی ان کی مدد کے لیے نہ تیار ہوگا، نہ کسی کی طاقت ہوگی کہ مدد کر سکے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا، سر فہرست ظلم کرنے والوں میں مشرک، پھر بدعتی، پھر دوسرے مظالم کرنے والے، جن لوگوں نے ظلم کیا، عذاباً دون ذالک، یہ جو قیامت کے دن کا عذاب ہے اس کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، نادان ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص اگر عذاب سے، منافق آدمی اگر بیمار ہوتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کیوں باندھا گیا اور باندھنے کے بعد کیوں کھولا گیا۔ یہ مومن کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم پر مصیبت آئی ہے، طوفان آیا، بیماری پھیلی، وبا پھیلی، گھروں میں جھگڑے، اختلاف اور پریشانیاں ہیں، تو یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تازیانہ عبرت ہے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے، یہ مومن سوچتا ہے۔ لیکن منافق یہی کہتا ہے کہ وہ زمین کے اندر ایسا ہو رہا ہے نا، اس لیے طوفان آ گیا۔ سائنسی طور سے لوگ قدرت کے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں، گیس کا اخراج ہو رہا ہے اس لیے گرمی بڑھ رہی ہے، اوزون کے غلاف میں سوراخ ہو گیا اس لیے ہیٹ بڑھ رہی ہے، حرارت ہو رہی ہے، موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، فلاں وجہ سے یہ ہو رہا ہے، فلاں کی سازش سے کورونا ہو گیا، سازش ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈھما ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، یہ اسباب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب پر کا مدبر ہے، ان پر حاکم و غالب ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی قاتل کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی کا بال توڑ نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو۔ سازشیں چل رہی ہیں، کامیاب ہو رہی ہیں، اس کا مطلب اللہ کی مشیت ہو رہی ہے، مشیت سے ہو رہا ہے۔
اب جو اللہ کی مشیت کو بھول کر صرف سائنسی اسباب، جغرافیائی اسباب اور فلاں سبب میں پھنسا ہوا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان والے کا اس کا مزاج اور ڈھنگ نہیں ہے سوچنے کا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں فرمایا کہ ظالموں کے لیے قیامت کے دن کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے. تو انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس عذاب میں جو قیامت کے دن کے علاوہ والا عذاب ہے وہ کون سا عذاب ہے. تو کچھ علماء نے یہ کہا، اس میں کہا کہ احتمال ہے کہ دنیا میں جو ان کو قتل کر کے، یا جیسے مشرکین مکہ کو بدر میں قتل کیا گیا تو اللہ نے اس کو عذاب قرار دیا قرآن کی آیتوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو عذاب کہا. تو اس قسم کا عذاب دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں عذاب ہو. اسی طریقے سے قبر اور برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ہاں، تو کہتے ہیں کہ برزخ والا جو ہے وہ عذاب بھی مراد ہے. اور یہ برزخ والا معنی لینا زیادہ ظاہر ہے، صاحب کتاب نے کہا. اور بڑی پیاری بات کہ کیوں کہا ایسا، اس لیے کہ بہت سے لوگ مشرکین اور کافرین میں سے جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے لیے اس عذاب سے پہلے بھی عذاب ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مسجد توڑ دی لوگوں نے اور وہ تو حکومت پا لیے. ہاں، گجرات میں فساد کرنے والے جو ہیرو تھے ان کو وہ جیل میں ہونے کی بجائے جو ہے وہ کرسی اقتدار پر ہے. ہمارے کچھ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، جو جماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں، جماعت میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، جو غیبت چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، وہ بظاہر پنپتے نظر آتے ہیں. یہ کبھی معیار مت رکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی کو اگر نعمت ملی ہے ہاں تو وہ بڑا اللہ کا پسندیدہ ہے، ہرگز نہیں. جنتی آخرت میں کہیں گے نا، یہ بات سلف کا قول ہے کہ جنت میں جانے والے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا العزا. ابراہیم تیمی کا قول ہے، اس میں کہا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں غم اس کو نہیں آ رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں جنت سے محروم نہ ہو جائے. کیونکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو قرآن نے بتایا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، حزن و ملال کو دور کر دیا. اس کا مطلب جو جنت میں جانے والا ہے دنیا میں اس کے لیے حزن و ملال ہے، پکی بات ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء کے پیٹ پر پتھر نہیں بنتے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بادشاہتوں کے ساتھ بھیجتا. اگر وہ بادشاہوں کے ساتھ آتے، فوج پھاٹے کے ساتھ رہتے تو کمزوروں کا، منافقین کا ایمان پتہ ہی نہیں چلتا. جب فوج ہوتی ہے، گاڑی چلتی ہے تو سب اچھے برے سب بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مشکل وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کھرا کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو 1000 تھے مدینہ سے. جب فوج سامنے آ گئی مشرکین کی تو منافقین، ہاں جس میں بعض سچے مسلمان بھی تھے، 300 لوگوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے. مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹے بھی اور سامنے والوں کا حوصلہ بڑھے بھی. یہاں امتحان ہوتا ہے جب ایسی گھڑی آتی ہے مشکل کی کہ کون کھرا ہے، کون دنیا کی طاقتوں سے ڈرتا ہے، کون اللہ سے حقیقی طور سے ڈرنے والا ہے اور اصولوں پر قائم ہوتا ہے، اصولوں پر سودا نہیں کرتا، غلط سے سمجھوتا نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو اصولوں کا سودا کرتا ہے، جو ایمان بیچتا ہے، ضمیر بیچتا ہے. ہاں، ہمارے ہاں کچھ وزیروں کا نام لیتے ہیں کہ ہیں مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے ہیں، مسلمانوں کو کاٹا مارا جاتا ہے ایک بیان نہیں دیتے، مسلمانوں کو تکلیف آتی ہے تو ان کو روکنے تھامنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. ان کو وزارت مل رہی ہے، ان کو بظاہر ترقی مل رہی ہے، اقتدار، پیسہ، دولت سب مل رہا ہے. اور جو بیچارے ایسے علماء کرام ہیں جو علماء ربانیین ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کو وہ ادارے بھی کٹ نہیں دیتے راشن کی جو دوسروں کو بانٹ رہے ہیں غیر مسلموں میں. تو یہ تو نیک لوگ ہیں پھر محروم ہیں. یہی اللہ کا امتحان ہے. اور یہاں ہمارا اور آپ کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ہم ایسے میں جو کمزور قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا طاقتور کی جو ہے ہاں میں ہاں ملاتے بیٹھتے ہیں. کہ میں اللہ کے گھر میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی اور ہوائی بات نہیں ہے، یہ ہمارا روز کا امتحان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، وہاں اس مقام پر ہم بتاتے ہیں کہ حقیقت میں ہماری نماز اثردار ہے کہ نہیں ہے. اس معیار پہ آج جانچ لیجیے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک علامت قرار دیا ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. تو خیر بات تھوڑی سی پھیلتی جا رہی ہے، لیکن یہ انہوں نے جو جملہ کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مشرکین ظالمین ایسے ہیں کہ دنیا میں
اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دین کے ساتھ کی دشمنی کر رہے ہیں، لیکن ان کو دنیا میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی دلی کا فساد ہوا، پورا ملک اور دنیا جانتی ہے کہ بھڑکانے والے کون ہیں اور کن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ آزاد ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو بے گناہ ہیں ان پر مختلف قسم کی دفعات ڈال کے جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گناہ کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، ان کو اقتدار مل گیا، یہاں عذاب ان کو نہیں مل رہا ہے بظاہر، ہو سکتا ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی شکل میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے ظالمین دنیا میں عذاب کے بغیر ہم کو جاتے نظر آتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مقصد مطلب صرف یہ ہوگا کہ ان کو قبر اور برزخ میں عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے ان کو ایک عذاب ملنا ہے۔ تو اگر دنیا میں نہیں مل رہا ہے تو برزخ میں تو ملنا ہی ملنا ہے، لہٰذا اس آیت سے بھی برزخ کا عذاب واضح طور سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ اگر کافروں ظالموں میں سے کوئی شخص جو ہے مر جائے تو اسے برزخ میں عذاب ہوگا، کافر ہے، مشرک ہے، کوئی ظلم کیا اور مر گیا تو اسے برزخ میں عذاب ہوگا، اور ان میں سے جو باقی رہ جائے گا وہ دنیا میں قتل وغیرہ کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ مالیگاؤں بم دھماکے کی ایک ملزمہ جو رہا ہو گئی طاقت قوت اور چالاکیوں سے، اور پھر ممبر پارلیمنٹ بن گئی، ابھی خبریں ہیں کہ وہ عجیب و غریب قسم کی بیماری کا شکار ہے، اور یہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں جب ہم اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ کی مشیت سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے، ان کے لیے، مشرکین کے لیے، ظالمین کے لیے عبرت اور سبق کی بات ہے کہ کیسے انجام کو پہنچتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی چالاکی اور دنیاوی قوت کے راستے سے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب نکل گئے۔ تو بہرحال کہا کہ جو باقی رہے گا ان میں سے دنیا میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے سورہ طور کی، یہ جو آیت ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں خلاصہ کے طور پر ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے دنیا کے عذاب اور برزخ کے عذاب کی وعید اس میں شامل ہے، دونوں شامل ہے۔ دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے اور دنیا میں ہو نہ ہو، برزخ میں ضرور ہوگا۔ تیسری آیت انہوں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اللہ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ ہاں، یہاں جو ضمیر کا استعمال کیا، اللہ نے بچا لیا اس کو آل فرعون کی جو چال بازیاں اور مکر تھا اس سے۔ کس کو بچا لیا؟ یہ سورہ المومن پڑھیے آپ، مومن آل فرعون کے خاندان کا ایک شخص چوری چھپے سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور پھر دربار میں اس نے فرعون کی موجودگی میں جو تقریر کی، جو بحث کی ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا، اور آخر میں کہا، یہ جملہ جو ہے اس کے آخر میں ہے، پوری تقریر کے بعد، بحث کے بعد، اس نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو ارادہ اور منصوبہ بنا رہے تھے ان کو اس سے روکنے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی حقانیت کا بڑے ہی حکیمانہ انداز میں ذکر کیا، فرعون کے گھر کا ہوتے ہوئے حق کا ساتھ دیا۔ آج ہمارے یہاں ایسے لوگ ملیں گے؟ جبکہ ہمارے یہاں تو فرعون جیسے طاقتور لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن لوگ ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، آل فرعون کے اس کے بارے میں، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ یہ آل فرعون اور فرعونیہ نے جو چال بازیاں کر رکھی، مکر کا اختیار کیا، اللہ نے اس مومن آل فرعون کو اس چالوں سے، ان برائیوں سے بچا لیا، ان کی برائیوں سے، چالوں کی برائیوں سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، ان پر چھا گیا، ان کو گھیر لیا۔ بہت ہی غور سے سنیے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو آیت پڑھنے جا رہی ہے عذاب قبر کے اس بات میں قرآن کی سب سے زیادہ واضح دلیل ہے، اور بعض لوگوں نے پہلی والی آیت کو کہا، امام بخاری نے بھی اس کو عذاب قبر کے اس بات میں پیش کیا، اور یہ آیت تو بالکل ایسا ہے کہ اس کی تشریح نہ بھی کرے، صرف ترجمہ پڑھ لے غور سے تو عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ ابھی اگلا حصہ، اگلی آیت دیکھیے۔ تو پہلی بات اللہ نے کیا کہی کہ آل فرعون کو سوء عذاب نے، برے عذاب نے گھیر لیا، یا یہ اس سے مراد کون سا عذاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کو پانی میں ڈبو دیا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، دریا میں راستہ بنا،
موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پار چلے گئے، آل فرعون اس میں گئے، پانی مل گیا، سب ڈوب گئے. یہ سوء العذاب ہے. لاؤ لشکر کے ساتھ کمزوروں کو مارنے گیا تھا، ان کا بال بھی کا نہیں کر سکا اور پورے ختم ہو گئے، اور فرعون کی لاش باہر آ گئی، آج تک محفوظ ہے. عبرت کا سامان کہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، دیکھو کیسا بے بس پڑا ہوا ہے. پھر آگے والی آیت میں اللہ نے کہا النار، یہ آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ صبح اور شام آل فرعون کو سوئے عذاب تو آ گیا، ڈوب گئے، یہ دنیا والا عذاب تھا، اور وہ آگ جس پر صبح شام پیش کر رہے ہیں یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ برزخ والا، قبر والا عذاب ہے. دیکھیے ڈوبے قبر میں دفن نہیں کیے، فرعون کی لاش احرام مصر میں، فرعون کی لاش محفوظ ہے، قبر میں دفن نہیں ہے، پرندوں نے درندوں نے کھایا نہیں ہے، آگ سے جلایا نہیں گیا ہے، وہ کہیں ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا ہے. ممیز جو ہیں بہت سارے فرائنہ کی ہے مصر میں آج بھی، تو وہ محنت ہے، یعنی جس کو ممی کہا جاتا ہے انگریزی میں، یعنی ایسا مسالہ لگا کے محفوظ کیا گیا ہے. لیکن میرا ایسی فہم ہے، اور کچھ ایک دو لوگوں نے اس کی تائید کی، باقی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے والا فرعون ہے اس کی لاش کو بھی جو ہے محنت کیا گیا ہے، مسالہ لگا ہے. لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ غالباً وہ بغیر مسالے کی ہے، دونوں شکل میں چاہے جس شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو سامان عبرت بنا دیا. تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالکل کھلی ہوئی طور سے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی آگ نظر نہیں آتی، وہ چیخ چلا نہیں رہا ہے، لیکن اس پر بھی عذاب قبر ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں، عقل میں نہیں آتی بات. اور فرعون کے اس عذاب قبر کو، اس کی لاش کو دیکھنے کے باوجود ہم ماننا پڑے گا. جو نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا. اس کو ایسے ہی سمجھیں جو میں آگے عقلی دلیل میں پیش کروں گا. صرف یہاں ایک جملے دو جملہ کہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے سویا ہوا ہے، آپ جاگ رہے ہیں، ایک آدمی سو رہا ہے، نیند کی حالت میں وہ بہت ڈراؤنا خوفناک خواب دیکھ رہا ہے، اس میں دہشت زدہ ہے کہ مجھ کو سانپ دوڑا رہا ہے یا مجھے شیر جو ہے میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور ایسے حالت میں وہ خواب کی حالت میں چیخ چلا رہا ہے. لیکن ہم وہاں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے خواب کی حالت میں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ خواب دہشت والا، خوف والا خواب دیکھتا ہے اور اس کی آنکھ اس حالت میں کھلتی ہے تو اس خواب کے اثر سے یہ پسینہ پسینہ ہوتا ہے، اور اٹھ جانے کے بعد، بیدار ہو جانے کے باوجود اس ڈر خوف کا اثر اپنے بدن پر محسوس کرتا ہے. ایسا ہم میں سے جتنے یہاں موجود ہیں سب کو تجربہ ہوا ہوگا. وہ اچھا خواب دیکھے تو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، اٹھنے کے بعد آدمی مذاق میں کہتا ہے ارے یار بہت میٹھا خواب دیکھ رہا تھا، بلا وجہ جگا دیا تم نے. تو میٹھا خواب کی مٹھاس جو ہے اٹھنے کے بعد بھی تھوڑی سی محسوس کر رہا ہے، اور برے خواب کی کڑواہٹ جو ہے اٹھنے کے بعد محسوس کر رہا ہے. لیکن جس وقت وہ نیند کی حالت میں ہے اس وقت دیکھنے والے کو گمان بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، نیند کی بات ہے. موت تو نیند سے آگے کی بات ہے. موت ہو جانے کے بعد مردے کے ساتھ کون سی حالت پیش آ رہی ہے وہ ہم تجربے میں بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت رکھتا ہے. آگے میں انشاءاللہ اس پر بحث کروں گا. شاہ ولی اللہ نے بعض عقلی دلیلیں بہت اچھی دی ہے وہاں. فی الحال ہم اس آیت کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح اور شام آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اب کچھ لوگوں نے صبح اور شام کا مطلب کہا کہ یہ روزانہ کے طور کے معنی میں ہے. بعض لوگوں نے، شیخ کیلانی اور دوسرے علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کیا کہ اس آیت سے، سیاق و سباق سے، الفاظ پر اگر دیکھیں تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عذاب اس قبر کا معاملہ 24 گھنٹہ مسلسل نہیں ہوتا، اس میں انقطاع بھی ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق. اور جو مومن لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، کچھ باتیں اس کی تائید میں بعض روایتوں سے ہوتی ہیں، ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عذاب قبر کچھ ہوا ان کے گناہ کے مقدار کے مطابق، پھر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک روایت ہے اس کو تو نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات پر جب اللہ کے رسول نے ان کی تدفین کر لی تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے لگے، اور بتایا کہ قبر نے ان کو بھی ایک مرتبہ بھینچ دیا. پیشاب کرنے میں وہ احتیاط نہیں برتتے تھے، چھینٹے آ جاتے تھے. صحابی رسول کے بارے میں روایت ہے. تو انہیں بھی تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف ایک مرتبہ بھیجا.
اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہا کہ حالانکہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کی موت سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا، ایسی زبردست شخصیت، ان کا معاملہ ایسا ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایک مرتبہ کا معاملہ ہوا کچھ ایمان کا۔ ابھی آپ آگے حدیثیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبر والوں جو عذاب میں مبتلا تھے ان کی قبر پر سبز ٹہنیاں، تازی ٹہنیاں کھجور کے درخت کی جو ہے گاڑی، اور کہا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تو مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ہلکا پن ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب قبر کے عذاب میں بھی ہلکا پن یا انقطاع ممکن ہے۔ دلیلوں میں ایسے اشارے موجود ہیں، اگرچہ کہ اس میں بحث کی گنجائش بھی موجود ہے، کچھ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں کیا کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آگ ہے جس پر صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اگلا جملہ دیکھیے کہ اور جب قیامت قائم ہوگی، اس کا مطلب جس آگ پر پیش کیا جا رہا ہے وہ ابھی قیامت سے پہلے والی بات ہے اور مرنے کے بعد والی بات ہے۔ کتنی صاف قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ عذاب قبروں کے بارے میں کہ جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو انتہائی شدید سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی جہنم میں داخل کر دو۔ قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، ابھی قیامت آئی نہیں ہے، اس سے پہلے صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم کیا کہہ رہا ہے؟ اب اگر کوئی عذاب قبر کو نہیں مانتا، نہیں ڈرتا، تو قرآن کی اس آیت کا کھلا کھلا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن والا ہو ہی نہیں سکتا، اہل قرآن۔ تو بہرحال اللہ نے بالکل صاف کہا ہے سورہ مومن کی یہ آیت نمبر 45-46 سے دیکھ لیجئے گا۔ تو آگے صاحب کتاب نے 2 جملوں میں تشریح کی، اس کی استدلال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں دار کا کہ عذاب کا صراحتاً ذکر کیا، لا يحتمل غیرہ، اس معنی کے علاوہ اس میں کسی دوسرے معنی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، احتمال ہے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا مطلب ہم کریں۔ آخرت کا عذاب بھی، آخرت مطلب جہنم کا عذاب بھی اور برزخ کا عذاب بھی، اور پہلی والی آیت میں سوء العذاب میں دنیا کے عذاب کا ذکر ہے۔ میں ایسا کہوں کہ دونوں آیتوں میں اللہ نے تینوں دور کا عذاب ذکر کیا ہے۔ دنیا کا عذاب فرعون غرقاب کیا گیا، پھر برزخ کا عذاب جو برزخی زندگی میں دنیا اور آخرت کے بیچ والا، اور پھر آخرت کے عذاب کا، تینوں عذاب کا ذکر کیا اللہ نے۔ تو کہا فدل علی ثبوت عذاب القبر، تو اس آیت نے دلیل پیش کی عذاب قبر کے اس بات پر۔ ہم اختصار کے ساتھ آگے کی انہوں نے 2 آیتیں اور پیش کی ہیں، میں اسے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 4 سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موت کے وقت کا نقشہ کھینچا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان جب نرخرے میں اٹک جاتی ہے، تمہارے سامنے کوئی آدمی مر رہا ہے تو اس کی جان گلے میں آ گئی ہے، مطلب روح نکلنے والی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہمارا رشتہ دار ہے یا ایک ڈاکٹر کا مریض ہے، سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کی جان نکل رہی ہے، مر رہا ہے۔ ہاں، اللہ نے وہ نقشہ کھینچا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم یعنی اللہ تمہارے مقابلے میں اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ یہاں 2 معنی کیا علماء نے کہ ہم قریب ہوتے کا کیا مطلب، یعنی ہمارے فرشتے، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا علم اور ہماری قدرت جس کے حکم کے مطابق اس کی جان نکالی جا رہی ہے، تو ہم اس طریقے سے یعنی ہمارے فرشتے تمہارے مقابلے میں اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو ایسا کیوں نہیں کہ اگر تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم پر کسی کا بس نہیں ہے، یہ مدینین دین سے بنا ہے، دین کا ایک معنی اقتدار اور اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہاں یہ معنی کہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کائنات کا نظام کوئی چلانے والا نہیں ہے، اللہ حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، تو اگر تمہارا کوئی بدلہ دینے والا، حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے، ایک معنی یہ کیا علماء نے۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی وغیرہ نے، کہ اگر تمہارا ایسا معاملہ ہے کہ تم کو کوئی بدلہ دیا جانے والا نہیں ہے، دین بمعنی بدلہ، مالک یوم الدین میں جو کہا گیا بدلہ، اگر تمہارا بدلہ دیا جانے والا نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ تم وہ جو روح جو مر رہا ہے اس کی روح کو لوٹا لو، روک لو، بچا لو، اگر تم سچے ہو۔ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر رہا ہے تو تمہارے پاس طاقت ہے، ڈاکٹر ہے، اطباء ہیں، سامان ہے، مشینیں ہیں، آج تو کیا کیا اسباب ہے۔ اگر تم اپنے قریبی انسان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ کوئی یہ کرنے والا نہیں ہے، موت دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نظام نہیں چلا رہا ہے، کوئی آخرت میں حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، ایسا تم سمجھ رہے ہو،
تو پھر اس مرنے والے کی جان بچا لو، اس کی روح کو واپس لوٹا لو اگر تم سچے ہو۔ اب موت تو آ گئی، آگے یہاں 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ سورہ واقعہ کے شروع میں بھی قیامت کے دن انسانوں کے 3 طبقوں کا ذکر کیا، سابقون الاولون، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ یہاں موت کے وقت دوسرے کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ 3 طبقوں کا، 3 گروپ کا انسانوں کے۔ کہا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اب وہ انسان جو مر رہا ہے، مر گیا، اگر وہ مقربین میں سے ہے، اللہ کے قریبی بندوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ فَرَحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے راحت و آرام ہوگا، خوشبو ہوگی اور آرام والے باغات ہوں گے، جنت ہوگی، یہ نیک لوگوں کے، مقرب لوگوں کے لیے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور رہا وہ شخص جو اصحاب الیمین میں سے ہوگا، مقربین کا درجہ اصحاب یمین سے اونچا ہوگا، سابقون الاولون کا، جو اصحاب الیمین داہنے ہاتھ میں جن کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اصحاب الیمین والوں کے میں سے ہونے پر تم پر تمہارے لیے سلامتی ہے، تمہارے لیے بچاؤ ہے، سلامتی کے گھر میں جانے والے ہو۔ یہ میں تشریحاً کہہ رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ انسان جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے، گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تو ایسے انسان کے لیے کھولتے گرم پانی کی مہمانی ہوگی اور جہنم میں داخلہ ہوگا۔ اب یہ کھولتا پانی اور جہنم کا داخلہ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کی بات ہے، لیکن یہاں 3 طبقات کا جو تذکرہ یہاں جس پس منظر میں سیاق و سباق میں اللہ نے کیا، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ موت کے وقت بھی یہ 3 طبقات ہوں گے، تو تینوں طبقے کے جو مقربین ہیں، جو اصحاب الیمین ہیں اور جو اصحاب الشمال ہیں، یعنی گنہگار لوگ، گمراہ لوگ ہیں، تینوں کا معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسے آخرت میں ہونے والا ہے۔ یہ مرنے کے وقت سے ہی معاملہ ہوگا، طے ہوگا کہ کون کس کیٹیگری کا ہے۔ تو اللہ نے آگے تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت روحوں کے احکام کو بیان کیا۔ سورت کے آغاز میں قیامت کے دن جو معاد اکبر ہوگا، اس دن کے احکام بیان کیے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن اس کو جو قیامت کے دن ہوگا اس کو پہلے ذکر کیا، ہاں، اور موت کے وقت کا بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت والا جو معاملہ ہے وہ غایت ہے، انجام ہے، مقصود ہے، اصل ہے، تو غایت کو انجام کو پہلے ذکر کیا اور اس کو زیادہ توجہ دی، اس لیے کہ وہی مقصود ہے، ہاں، کیونکہ یہ اہم بھی ہے اور ذکر کے زیادہ لائق بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں موت کے وقت انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی، جیسا کہ آخرت میں ان کی 3 قسمیں بیان کی۔ آخری آیت جو انہوں نے پیش کی ہے عذاب قبر کی، کہ اس بات میں کہ قرآن کے واضح اشارات جو عذاب قبر کے اور فتنہ قبر کے تعلق سے ہم کو بیان کرتی ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اور فرمان بھی ہے سورہ ابراہیم کی آیت کہ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پکی بات کے ذریعے، بالقول الثابت، پکی بات، پکے قول کے ذریعے سے، کیا مطلب ہے پکی بات؟ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، جمائے رکھتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ یہاں آخرت سے مراد کیا ہے؟ کتاب والے کی تشریح سے پہلے میں ایک جملہ یہ کہوں کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ثابت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قول ثابت کے ذریعے آخرت میں ثابت قدم رکھنے کی بات ہے، اس سے مراد قبر میں جب انسان سے سوال کریں گے منکر نکیر کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا نبی کون تھا، تو اس وقت اللہ لا الہ الا اللہ کے قول ثابت کی برکت سے آدمی صحیح جواب دے گا۔ یہ تشریح کسی مفسر نے، عام عالم نے نہیں کی یا بعد کے لوگوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تشریح کی ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں، حدیث میں ہے جسے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، کہ جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یہ بٹھایا جانا ہمارے بٹھائے جانے کی طرح ہو نہ ہو، ہم کو مردے کی لاش ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے لٹائی گئی ہے، تو بٹھایا جاتا ہے، کیسے؟ یہ عالم برزخ کی بات ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اوتیا، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں لوگ، ثم شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہاں، تو جب وہ سوال ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتا ہے، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حدیث میں کہیں ہے کیا اکٹھا؟ یہ دونوں ہے اکٹھا۔ اب پہلے شہدہ ہے اور بیچ میں ان آ گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں ویسے نہیں ہے، تو آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے لا کے دیا جائے تب آپ مانو گے؟
عجیب و غریب لوگ ہیں. خیر، تو کہا کہ جو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت، پکی بات کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ان کو سچائی پر قائم رکھتا ہے، سچائی پہ قائم رہنے میں مدد دیتا ہے، اور قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو صحیح جواب کی توفیق دیتا ہے اس کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے، یہ اضافہ ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا نزلت فی عذاب القبر، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ عذاب قبر ہوگا، لیکن جو قول ثابت لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے وہ اس کے ذریعے سے ثابت قدم رہیں گے اور اس کی بنیاد پر عذاب قبر سے محفوظ رہ جائیں گے. جب صحیح صحیح جواب دیں گے تو ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، قبر کو کشادہ کیا جائے گا 70 گز تک حدیثوں میں موجود ہے، اور روزانہ جنت کا منظر انہیں دکھایا جائے گا، پوری قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو سرسبز و شاداب بنا دیا جائے گا، اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جائے گا. تو یہ حدیث، یہ آیت بھی اللہ کے رسول نے بتایا اور معنی کے اعتبار سے واضح ہے. اس میں اشارہ ہے، بہت واضح طور سے نہیں ہے لیکن اشارہ موجود ہے کہ قبر کے اندر فتنہ ہوگا، سوال ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو لا الہ الا اللہ بولنے والا ہے وہ ثابت قدم رہے گا. یہ چند آیتیں پیش کی ہیں عذاب قبر کے اس بات میں صاحب کتاب نے. اب یہاں سے اس کا دوسرا حصہ کہ عذاب قبر اور انعام قبر کی دلیلیں سنت نبوی سے، اور پھر سنت نبوی کی دلیلوں کے بعد انہوں نے کچھ عقلی یعنی شبہات جو لوگ رد کرتے ہیں تو عقل سے جو دلیلیں دیتے ہیں اس کا تذکرہ کر کے اس کا رد کیا ہے، جو آئندہ دروس میں انشاءاللہ آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر قائم رکھے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں جیسا کہ یہاں ہے ثابت قدم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.